اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج دوستو آپ سے بات ہوگی خوراک کے حوالے سے کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جن کو کھا کر ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی کون سے کھانے موت کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آج آپ کو یہ ویڈیو نہ صرف خود دیکھنی ہے بلکہ اپنی فیملی کو بار بار، گھر والوں کو، سب کو، اور خصوصاً خواتین کو آپ نے دکھانی ہے جو گھر میں کچن میں آپ کے لیے خوراک کھانا جو ہے وہ اس کو تیار کرتی ہیں۔ ہر سال صرف امریکہ میں 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں غلط خوراک کی وجہ سے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان میں کیا حالات ہوتے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تمہید چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی جانب۔ دوستو آج جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سے کھانے موت کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ ہر سال 5 لاکھ اموات کی ذمہ دار کون سی خوراک ہے۔ میں آپ کو کافی عرصہ سے اپنے ٹی وی پروگراموں میں یہ بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ڈرگ، ڈاکٹر اور ڈیزیز سے بچنا ہے تو خوراک یعنی علاج بالغذا، اور پھر علاج بالدوا اور علاج بالتدبیر، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نظام صحت طب قرآنی و طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا اسلامی نظام صحت ہے، اور ہماری ایسٹرن میڈیسن جو ہے اس کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ بیماریوں سے نجات ممکن ہے بشرطے کہ ہم ویسٹرن میڈیسن کو چھوڑ کر اپنی ایسٹرن میڈیسن اور وہ لائف سٹائل اور وہ طرز زندگی، وہ کلچر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی ریاست مدینہ شریف میں ڈکلیئر کیا تھا، آج ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کچن میں ہمیں وہی اسلامی نظام جو ہے اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو امریکہ میں 23 اپریل سے 2 مئی 2021 یعنی 10 روزہ لائیو آن لائن کانفرنس، جس کا ٹاپک یہ تھا کہ The Real Truth About Health میں اکٹھے ہوئے بڑے بڑے گروپ، اور انہوں نے جو ڈیٹا پیش کیا وہ کچھ یوں تھا کہ ہر سال صرف امریکہ میں 5 لاکھ لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو ڈرٹی ڈائٹ ملتی ہے، یعنی صاف، صحیح، صحت مند خوراک نہیں ملتی ان کو۔ وہی خوراک جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ، اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنی خوراک، کھانے پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطن گلا سڑا تو نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، میدا کی بنی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ڈبوں کے دودھ، ڈبوں کے جوس، سب چھوڑ دو۔ یہ امریکن ڈاکٹر ولیم ہے، ان کی بھی سٹڈی ہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے Eat to Beat Disease۔ ابھی دوستو سارا زور واپس ادھر ہی آ رہا ہے جہاں ہم 1000 سال پہلے یعنی ہمارے بڑے بڑے حکماء یہی کہتے آ رہے ہیں کہ خوراک، خوراک اور خوراک، اور ایکسرسائز اور فاسٹنگ یعنی روزہ۔ یہ آپ کے سامنے مختلف حکماء کی تصویریں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اگلے 5 سے 10 سال میں 90% بیماریوں کا بیسٹ ٹریٹمنٹ اور ہر بیماری کا علاج وہ صرف یہی ہوگا، علاج بالغذا، علاج بالدوا، علاج بالتدبیر، یعنی طب قرآنی و طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی نظام صحت اور ہماری ایسٹرن میڈیسن۔ یہ امریکہ کا پیپر دی نیو یارک ٹائم ہے آپ کے سامنے، اور دیکھیں کہ امریکہ میں 5 لاکھ لوگ ہر سال مر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسینیں ایجاد کر لی، دوائیاں بنا لی، اسٹیرائڈز دے دیے، مونوکلوفل اینٹی باڈیز بنا لی، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے انسان کو فوڈ، اس کی خوراک کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اور مجھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں اکثر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حدیث نبی ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو ابھی دوستوں وہ غذا کی طرف تو نہیں سمجھ رہے، تو پرہیز کو کب سمجھیں گے؟ یہ بھی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے، اس پہ زور دے رہے ہیں، اور یہی میں بھی بار بار آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گائے بھینس کو اینٹی بائیوٹک دے کے، ہارمون دے کے، خوراک 2 نمبر دے کے اس کا دودھ پوائزن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اب زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب گائے کا دودھ پوائزن ہے تو گوشت بھی تو زہر ہو جائے گا۔ گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے سائنسدان صرف سبزیاں کھانے لگ گئے، لیکن میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ گائے بھینس کا گوشت نہ کھائیں، بلکہ بیل،
بل یعنی جس کو کہتے ہیں بچہ اور کٹا جو ہوتا ہے اس کا گوشت کھائیں، کیونکہ ان کو نہ ٹیکے لگتے ہیں، نہ ہارمون لگتے ہیں اور نہ ہی اینٹی بائیوٹکس لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کا گوشت تقریباً 80-90% آرگینک ہی ملے گا۔ امریکہ میں نے بذات خود کئی ریاستوں میں دیکھا ہے کہ آرگینک گوشت بہت مہنگا ہے، اس لیے یہ سب سبزیوں کی طرف آگئے ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبل۔ یہ ڈاکٹر ڈیوڈ ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی پیپر پڑھا۔ یہ میڈم ہے برینڈا ڈیوس، یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ سب سے اہم چیز ہے خوراک یعنی فوڈ۔ وہ تو امریکہ میں کہتے ہیں، یہ کہتی ہیں پوری دنیا میں یعنی گلوبل ڈیٹا ہے، یہ ساری دنیا کا پور ڈائٹ سب سے بڑی وجہ ہے موت کی۔ کنٹروورسی جیسے وہ پہلے بتاتے تھے کہ میٹ کھائیں، کاربوہائیڈریٹ کھائیں، یہ چل رہی ہے، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے یہ کلیئر ہو کے آ گیا ہے کہ یہ ان کی سٹڈی ہے کہ 70% ڈیتھ دنیا میں پور ڈائٹ یعنی ناقص خوراک سے ہوتی ہیں، 90% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائٹ کی وجہ سے ہیں، اور 80% ہارٹ ڈیزیز اور 70% تقریباً کینسر کی، جیسے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں جو میں آج سے 15-20 سال پہلے اپنے ٹی وی پروگراموں میں بتاتا چلا آ رہا تھا، آج وہ آہستہ آہستہ وقت ثابت کر رہے ہیں اور وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں تمام اداروں کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں فوڈ کے یعنی خوراک کے ادارے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لو کارب ڈائٹ، فاسٹنگ کریں، روزہ رکھیں اور ایکسرسائز، 3 چیزوں پہ وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ ان ساری بیماریوں سے ڈیتھ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں بتاتا آ رہا ہوں، ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ یعنی جی ایم او فوڈ، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، اس کے علاوہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ یعنی فیکٹریوں میں بنا ہوا کھانا، شوگر والے مشروبات یعنی جوسز، کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، اور سنیکنگ ہے یعنی 10 سے 12 بار کھانا کھانا، بسیار خوری، اوور ایٹنگ، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے لیے اس کی کتاب الانسان میں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ بار بار اور زیادہ کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ امریکہ میں ایوریج 10 سے 12 بار کھانا کھاتے ہیں لوگ، 3 سے 4 دفعہ میل اور درمیان میں سنیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو بار بار کھانا ہے یہ سب سے بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ پھر ایکسرسائز، ورزش اور ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے لوگ، سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں، نیند پوری نہیں کر رہے اور ان ہیلتھی لائف سٹائل۔ اس لیے گزارش یہی ہے جو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ پروسیس فوڈ، فیکٹری میں بنا ہوا کوئی پروسیس فوڈ بالکل بھی نہیں لینا آپ نے، اس میں چھپے ہوئے ہیں کئی کیمیکل جو وہ ڈال دیتے ہیں، وہ جو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ سب حالانکہ ٹاکسز ہیں، زہر ہیں۔ تو دوستو ریکمنڈیشن کیا ہے؟ ریکمنڈیشن یہ ہے ایٹ ہول پلانٹ بیس آرگینک فوڈ، نو سنیکنگ یعنی پودوں سے بنی ہوئی قدرتی غذائیں، کھانا صبح شام اور درمیان میں کچھ نہیں یعنی نو سنیکنگ، کھانا صبح شام۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، آپ پھر دیکھ لیجئے اپنی سکرین پہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی کوئی لا یعنی بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے اور انہیں ان کا رزق متواتر صبح شام ملتا رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ صرف 2 ٹائم کھانا کھلائیں گے، نیند اچھی طرح اور پوری سکون آور، اور شام کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، ورزش کریں، سٹریس نہ لیں اور اپنا وقت اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں۔ اسی کو آپ دیکھیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں فوڈ ایز اے میڈیسن۔ ڈاکٹر ولیم اور ہائپوکریٹس بھی یہی کہتے تھے ہزاروں سال پہلے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خوراک سے علاج کرو، اور اب یہ سارا واپس ادھر ہی آ رہا ہے۔ اور میں بھی اکثر آپ کو کہتا ہوتا ہوں eat your food as your medicine, otherwise you will have to take a medicine as your food، یعنی خوراک کو دوائی کے طور پر کھائیں ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑیں گی۔ اب دوستو جو میرا فرض تھا، جو میں جانتا ہوں، جو میں ریسرچ آپ کے لیے ورلڈ لیول سے کلیکٹ کر کے اور آپ کے لیے یہ پروگرام بڑی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرتا ہوں، میرا کام یہ پیغام اور خاص طور پہ اللہ اور اس کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ۔ آگے اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی بات ہے، اور یہ کہنا
کہ پھر بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ نے ہمیں بیمار کیا ہوا ہے اور ابھی ایک بیماری سے اللہ نے نکالا نہیں اور 2 اور بیماریاں لگا دی ہیں، تو توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ثابت کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مار رہے ہیں، ہم شوگر کنٹرول کرنے کی گولیاں اور انسولین لگا کر بڑے خوش ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا دنیا میں علاج کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے منا بھائی بھی MBBS کی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کن کاموں میں پھنس چکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی شوگر کے مسائل میں پاؤں اور ٹانگیں نہ کٹیں اور وہ ویریکوز وین یا اس کے علاوہ جو فٹ نیروپیتھی اور اس کی وجہ سے جو گینگرین ہو رہے ہیں 3 لاکھ پاکستانیوں کے، آپ کہیں اس کی زد میں نہ آ جائیں، اس لیے ہوش کے ناخے لیجئے، اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر، ڈاکٹر آف ایسٹرن میڈیسن جمیل مہروی کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو آمین و ناصر۔